بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز اطلاعات کے مطابق افغانستان کے پکتیکا کا جو ضلع ہے بیرمل میں، وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جس میں رپورٹس کے مطابق تقریباً 50 سے زیادہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ جگہ جو تھا سمجھا جا رہا تھا انٹیلیجنس انفارمیشن کے مطابق کہ یہاں پہ خوارج یعنی ٹی ٹی پی کے ٹریننگ سینٹرز بھی تھے، اور یہاں سے وہ ان کا جو میڈیا نیٹ ورک ہے وہ بھی یہاں سے چلایا جا رہا تھا۔ ابھی اس پہ افغان حکومت کی طرف سے ری ایکشن آئی ہے۔ پاکستان میں آئی ایس پی آر یا حکومت کی طرف سے اس کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے ان کے جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد اور منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وزارت دفاع کی طرف سے اس پہ کنڈمنیشن آئی ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بستی کو یعنی عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن جو آڈیو انٹرسیپٹ ہوئی ہے مختلف جب وہاں کے کمانڈروں نے دوسروں سے بات کی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہاں پہ ٹریننگ سینٹر تھا، اور ان کے سینئر لوگ اس میں جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ جو علاقہ ہے جس کو اوورآل جو پکتیکا اور خوست ہیں، اس کو لویا پکتیکا کہتے ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ حقانی نیٹ ورک کے زیر اثر ہے، پہلے بھی زیر اثر تھا اور ابھی بھی ہے۔ یہاں پہ جتنا جو خوارج کا جو کہ افغانستان کی سرزمین یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ ہے، اور یہاں سے وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور کورم وغیرہ اور خیبر کے علاقے جو ہے وہاں پہ وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں، اور یہی علاقے ہیں جو خیبر پختونخوا کے جو سدرن ڈسٹرکٹ سے یہاں پہ ان کی زیادہ کاروائیاں ادھر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ری ایکشن میں سمجھتا ہوں کہ چند دن پہلے پاکستان کے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ جو حملہ کیا گیا تھا، اور جس میں پاکستان کے 16 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی ادھر چلے گئے تھے، اور یہ حملہ ایک ایسے وقت پہ کیا گیا ہے جب پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہے جناب صادق خان صاحب وہ کابل میں تھے، اور حکام سے ان کی پاکستان افغانستان کے درمیان جو بائیلیٹرل ایشوز ہے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ لیکن کچھ ذرا یہ بھی شک کر رہے ہیں کہ شاید حملے سے پہلے صادق خان صاحب نے ان کے ساتھ پاکستان کا جو کنسرن ہے کہ جہاں سے حملہ ہوا ہے، کیونکہ جب بھی حملے ہوتے ہیں تو پاکستان مسلسل افغان حکومت کے ساتھ جو ہے یہ کوارڈینیٹ شیئر کرتے ہیں کہ کہاں سے حملہ ہوا، کون سا راستہ یوز کیا گیا، اور اس میں کتنے افغان شامل تھے۔ یہ بھی رپورٹس ہے کہ جہاں سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور جس طرح وہ 16 پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا، بالکل اسی پیٹرن کے ایک اور حملے کی تیاری ہو رہی تھی، اس وجہ سے پاکستان نے بھی اس کو انٹیسپیٹ کیا گیا، لیکن آفیشیل سطح پہ یعنی سرکاری سطح پہ پاکستان نے اس حملے کی کنفرمیشن نہیں کی ہے۔ صرف افغان سائٹ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حملہ جو ہے وہ پاکستان نے فضائی حملہ یعنی ایئر سٹرائکس کیے ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے خوارج کے جو حملے ہیں یا ان کا جو اثر ہے جنوبی اضلاع میں خیبر پختونخوا کے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلسل افغان حکومت سے اس سلسلے میں شکایتیں بھی کرتے ہیں، گلے بھی کرتے ہیں، اور ان کو بتاتا بھی ہے کہ یہ اس طرح حالات نہیں چل سکتے۔ افغانستان اور پاکستان جو انتہائی قریب ہمسایہ ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، اور پاکستان کے بہت احسانات ہیں، اسپیشلی اس وقت جو حکمران طبقہ ہے، کیونکہ جب وہ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑ رہے تھے تو زیادہ تر وہ استعمال کر رہے تھے پاکستان کی سرزمین، یہاں پر ان کی فیملیز محفوظ تھے، یہاں پہ ان کو طبی امداد ملتی تھی۔ اب وہ جا کے بجائے اس لیے کہ اس کو ریسیپروکیٹ کرے، وہاں سے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کو، سول اداروں کے اہلکاروں کو اور عام لوگوں کو جو ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک ہے، اور میرے خیال میں کب تک پاکستان جو ہے اسی طرح اس کو برداشت کرتا رہے گا۔ اگرچہ مختلف آراء ہیں کہ آیا اس طرح کے اسٹرائک سے، انٹیلیجنس بیس اسٹرائک سے جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ نو ڈاؤٹ اس سے حل نہیں ہوگا۔ حل کے لیے ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم جو اسٹریٹجی ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، جس میں اس کا پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ڈائلاگ وغیرہ جو سارے انسٹرومنٹس ہیں اس کو انکلوڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ کے فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، فورسز کا جوان جو ہے
وہ اس نیٹی گریٹی میں نہیں جاتے. اس کو پالیٹکس سے, اس کو ڈپلومیسی سے, ان کو ڈائلاگ سے کوئی غرض نہیں ہے. ان سے غرض یہی ہے کہ بندے آتے ہیں, ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہے ان کی مورال ایٹ لیسٹ بوسٹ ہو جائے گی کہ ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا ہے. جو سرزمین وہ استعمال کر رہے ہیں, جہاں سے وہ آ رہے ہیں, اب ہم وہاں پہ جا کے ان کو وہاں ہی ایلیمینیٹ کریں گے. تو یہ اسی حوالے سے جو ہے آج افغانستان میں اور پاکستان میں ایک بہت بڑی خبر تھی. لیکن جو صادق خان صاحب کا جو دورہ ہے وہ ایز یوزول جاری رہا. وہ ان کا 3 دن کا دورہ تھا. وہاں پہ وہ ٹریڈ ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں, انکلوڈنگ انٹیریئر منسٹرز, انکلوڈنگ فارن منسٹر, انکلوڈنگ ڈپٹی پرائم منسٹرز وغیرہ, سب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور یہ کوشش کی گئی کہ کس طرح دونوں ممالک کے جو بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں کس طرح اس کو امپروو کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی اس میں یہ بھی ہوگا کہ جو میجر ایریٹنٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں اس وقت وہ ٹی ٹی پی یعنی خوارج کا جو فتنہ ہے وہ یہ ہے. اور یہ افغانستان کی سرزمین ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو افغانستان کی سرزمین یوز کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کی فیملیز ہیں, وہاں پہ ان کو پیسے مل رہے ہیں, وہاں پہ ان کو فری موومنٹ ہے. مطلب یہ کہ کوئی جو ہے قطغن نہیں ہے ان کی ایکٹیویٹیز پہ. تو یہ پاکستان کا کنسرن تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اب افغانستان کو بھی تھوڑا سا یہ تقریباً ان کو ریئلائز ہوگا کہ اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی مستقبل میں پاکستان اسی طرح اسٹرائک جو ہے کرتا رہے گا. اور ان کے جو سینٹرز ہیں, ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں, ان کے آفیسز ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی ہیڈ کیا جائے.